السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن میں آج کی ہماری کلاس سورہ زمر ابتدائی آیتیں ہیں اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل نزلہ کا مصدر ہے، ING فارم جس کو بولتے ہیں تنزیل، نازل کرنا، الکتابی کتاب کا، الف لام لگا ہے مانے یہ کتاب، اس کتاب کا نازل کرنا، من اللہ اللہ کی طرف سے ہے، العزیز جو زبردست ہے، سب پر غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ یعنی اگر اس کو انکار کرو گے تو اس سے جیت نہیں سکتے، اس کو عاجز نہیں کر سکتے، وہ زبردست ہے، سب پر زور چلتا ہے اس کا، وہ غالب ہے سب پر۔ البتہ ہاں اس نے چھوٹ دی ہوئی ہے کچھ وقت کے لیے، کچھ سمے کے لیے، تو اس چھوٹ میں اگر تم یہ سوچ رہے ہو اس چھوٹ سے کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے تو یہ غلط فہمی۔ الحکیم، اور وہ کیسا ہے؟ زبردست ہے، اور دوسری صفت الحکیم حکمت والا ہے۔ تو اس کتاب میں جو یہ باتیں ہیں ساری وہ حکمت پر مبنی ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اِنَّا بے شک ہم نے نازل کیا الیکا تمہاری طرف، الکتاب کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، تو اعبد، عبد سے فعل امر ہے، اعبد عبادت کرو تم، اللہ کی، مخلصا اخلص معنی ہوتا ہے خالص کرنا، ملاوٹ کو ختم کرنا، مخلصا خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو، شریعت کو، اللہ کے قانون جو ہے۔ بے شک ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ اتاری ہے، بس تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفى۔ الا، یہ لفظ متنبہ کرنے کے لیے آتا ہے، الا سن لو، للہ اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ ہی کا حق ہے، الدین الخالص دین خالص، بنا ملاوٹ کا مذہب دین، والذین اتخذوا یعنی جس میں شرک نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو کسی اور دوسرے کی، والذین اتخذوا وہ لوگ جنہوں نے، اتخذوا بنا لیے، من دونہ اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء دوست، ولی کارساز، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ کارساز بنا لیے اپنے، ما نعبدہم، اور وہ کہتے ہیں کیا، ما نہیں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ہم ان کی، الا مگر، لی تاکہ، یقربونا وہ قریب کر دے ہم کو، اللہ اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، زلفا زلفا مانے قربت، تاکہ وہ اللہ کے نزدیک ہمیں قریب کر دے۔ آگاہ دین خالص صرف اللہ کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے حمایتی بنا رکھے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ ان اللہ بے شک اللہ، یحکم، حکم یحکم مانے فیصلہ کرنا، فیصلہ کر دے گا وہ، بینہم ان کے بیچ میں، فیما ہم فیہ اس چیز میں، ہم فیہ وہ ہے، فیہ جس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، وہ ان چیزوں میں اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے بیچ میں۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یہدی
ہدایت نہیں دیتا ہے، راہ نہیں دکھاتا، من ہوا اس کو جو وہ ہے کاذبن جھوٹا، کفار ناشکرا، یعنی جو اپنی طرف سے یہ گھڑ لے، یہ جھوٹ بولے کہ اللہ نے کچھ اپنے شریک بنائے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ کا قریبی بنا دیں گے، تو یہ جھوٹے ہیں اور یہ ناشکرے ہیں۔ بے شک اللہ ان کے درمیان کافر کا ایک مطلب ناشکرا بھی ہوتا ہے اور ایک انکار کرنے والا، یہ آپ جانتے ہیں، تو وہ حق کو انکار کر رہے ہیں اور جھوٹ بات بنا رہے ہیں، یہ بھی مطلب ہے اس کا۔ بے شک اللہ ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا حق کو نہ ماننے والا ہو۔ لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار۔ لو اگر اراد اللہ، اللہ چاہتا ان يتخذ کہ وہ بنائے ولدن اولاد، لاصطفى تو وہ چنتا، اصطفى معنی چننا، لاصطفى تو وہ چنتا، مما يخلق اس میں سے جو اس نے پیدا کیا ہے، ما يشاء جس کو وہ چاہتا۔ تو پیچھے بھی تھا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ہم نے بتایا تھا کہ یہ خود بیٹیوں کو ناپسند بھی کرتے ہیں، ہم لوگ اس کو پڑھ بھی چکے ہیں قرآن کریم میں، ان کی اس بات کو ذکر بھی کیا گیا ہے کہ وہ خود ناپسند کرتے ہیں۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی ہو بھی جاتی ہے تو، اور اس کو بیٹی کی خبر سنائی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، تو چہرے پر اس کے ایسا سیاہ ہو جاتا ہے چہرہ اس خبر کی وجہ سے، ناپسندیدگی کی وجہ سے۔ تو یہ لوگ خود تو لڑکیوں کو ناپسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے لڑکیاں بنائی ہیں بیٹی اپنی فرشتوں کو۔ تو یہاں پر ہے کہ اگر اللہ چاہتا ہے کہ وہ اولاد بنائے تو وہ چنتا مما یخلق اس میں سے جو اس نے پیدا کیا، ما یشاء جس کو وہ چاہتا، تو جس کو چاہتا وہ بیٹیاں کیوں چنتا؟ جب تمہارے نزدیک بیٹیاں نہیں ہیں قابل عزت تو وہ بیٹیاں کیوں چنتا؟ سبحانہ اس کی ذات پاک ہے، بلکہ اللہ چاہتا ہی نہیں، اللہ نے ایسا چاہا ہی نہیں کہ اس کی اولاد بھی ہو، اللہ نے کبھی ایسا چاہا ہی نہیں۔ یہ تو کرنے ایسا ہونا تو درکنار دور کی بات کہ اللہ کے بیٹا ہے، یہ ایسی بات اللہ نے کبھی چاہی بھی نہیں۔ سبحانہ ہو اس کی ذات پاک ہے اس سب چیز سے، ہوا وہ اللہ اللہ ہے، الواحد اکیلا، القہار غالب سب پر۔ اگر اللہ چاہتا کہ وہ بیٹا بنائے تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا، وہ پاک ہے، وہ اللہ ہے اکیلا سب پر غالب۔ خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر۔ خلق اس نے پیدا کیا السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، یکبرو کبرا یکبرو تکبیر معنی ہوتا ہے لپیٹنا، اور خاص طور سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سر پر پگڑی لپیٹنے کے لیے، جو سر پر کپڑا لپیٹتے ہیں نا، دستار بولتے ہیں جس کو، پگڑی بولتے ہیں، وہ لپیٹتے ہیں۔ تو جب وہ لپیٹتے ہیں تو ایک سرے کو جب لپیٹتے ہیں تو وہ دوسرے کے اوپر چڑھ جاتا ہے، ایسے لپیٹیں گے تو ایک سرا دوسرے کے اوپر چڑھ جائے گا، ڈھانک لیتا ہے وہ دوسرے والے کو، ٹھیک ہے۔ یکبرو وہ لپیٹتا ہے، اللیل رات کو، علی النہار دن پر، تو جہاں پر رات آتی ہے وہاں سے دن ہٹ جاتا ہے۔ وہ یکبر النہار اور وہ دن کو لپیٹتا ہے، یعنی آگے سے، آگے کہیں پر رات ہوتی ہے کیونکہ زمین گول ہے تو کہیں پر رات ہوتی ہے، اور یہ لپیٹنے کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ زمین گول ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے بتایا کہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سر پر لپیٹنے کے لیے، کپڑا گول ہوتا ہے نا سر، تو ایسے ہی زمین بھی گول ہے، تو جب رات لپیٹی جاتی ہے دن سے تو دن چھپ جاتا ہے، اور آگے جو دن ہوتا ہے وہ آگے کہیں رات پر لپیٹا جاتا ہے۔ وَيُكَبِّرُ النَّهَارَ اور وہ دن کو لپیٹتا ہے، عَلَى اللَّيْلِ رات پر، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور اس نے مسخر کیا ہوا ہے سورج کو، والقمر اور چاند کو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔
اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. کل یجری لأجل مسمى الا هو العزیز الغفار. کل ہر ایک، چاند سورج سب، یجری چل رہا ہے، لأجل مسمى اپنی ایک متعین مدت تک. اجل مدت اور مسمى متعین، متعین ایک طے شدہ مدت تک وہ چل رہی ہے. الا سن لو، ہوا وہ ہے، العزیز سب پر غالب، الغفار بخشنے والا. اس کا زور تو سورج اور چاند پر بھی چلتا ہے، زمین و آسمان پر بھی چلتا ہے، اس کے زور سے کوئی باہر نہیں ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا. وہ العزیز ہے، سب پر غالب ہے، لیکن ساتھ میں الغفار بھی ہے. اگر کوئی رجوع کر لے، متنبہ ہو جائے، اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ بخشنے والا ہے. ہر ایک ٹھہری ہوئی مدت پر چلتا ہے، ہر ایک ٹھہری ہوئی مدت ہے. ٹھہری مطلب ٹھہرانا، مدت ٹھہرانا مطلب ہوتا ہے طے کرنا. سن لو کہ وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. خلق اس نے پیدا کیا، تم کو، من نفس واحدہ نفس جان پرسن، نفس واحدہ ایک شخص سے، ایک جان سے. ثم پھر جعل منہا اس جان سے بنایا، زوجہا اس کا جوڑا، وانزل اور اس نے نازل کیا، اتارا، لکم تمہارے لیے، من الانعام چوپایوں میں سے، ثمانیت ازواج 8 جوڑے. یعنی یہ بکری، اونٹ اور گائے، ان کے بارے میں جو پیچھے آ گیا، بھیڑ، اس میں پیچھے بتایا بھی تھا کہ یہ 8 جوڑے ہیں، 2 انسا یعنی مونس ہیں 2 ان کے، اور 2 مذکر ہیں. اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس نے اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے نر و مادہ چوپایوں کی 8 قسمیں اتاری. تو یہ چوپائے ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ تھے، انہی سے ان کی روزی روٹی چلتی تھی. تو یہ کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمہاری روزی روٹی، اور اس نے ہی ان کو بنایا ہے اور ان کو اتارا ہے. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. يخلق وہ پیدا کرتا ہے تم کو، فی بطون امہاتکم، بطن کا پلورل ہے بطون، تمہاری ماؤں کے، امہات بھی پلورل ہے، امن کا امہات، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں وہ تم کو پیدا کرتا ہے، خلقن ایک تخلیق، من بعد خلق ایک تخلیق کے بعد، یعنی ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں ڈالتا ہے، فی ظلمات 3 تاریکیوں کے اندر. ذالکم اللہ، ذالک اللہ کہ اللہ ہے، ربکم تمہارا رب، لہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. فانا تصرفون تو کہاں سے، تصرفون تم پھیر دیے جاتے ہو. صرفہ معنی ہوتا ہے پھیر دینا. تو کہاں سے تم کو پھیر دیا جا رہا ہے، یعنی اتنی ساری چیزیں سب تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی تم بہکائے جا رہے ہو. کس چیز کے بہکائے میں آ جا رہے ہو تم، کون تم کو بہکا دے رہا ہے؟ پھر ان ساری گواہیوں کے اور ان ساری شہادتوں کے باوجود وہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے، ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت، 3 تاریکیوں کے اندر. یہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشکروا يرضه لكم. ان تکفروا، کفر یکفروا انکار کرنا، اگر تم انکار کرتے ہو، ان شرط کے لیے، تو شرط کی وجہ سے کنڈیشن جب ہوتی ہے تو اس کے لیے، اس کی وجہ سے مضارع سے نون ہٹ جاتا ہے. اگر تم انکار کرتے ہو، فإن اللہ تو سن لو بے شک اللہ،
غنی بے نیاز ہے عنکم تم سے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہمارے انکار کرنے سے اللہ پہ کوئی فرق پڑ جائے گا، نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ ولا یرزا، اور یہ بھی سن لو، ولا یرزا نہیں وہ پسند کرتا ہے، ولا اور نہ یرزا وہ پسند کرتا ہے، رضی یرزا مانے پسند کرنا، خوش ہونا، نہیں وہ پسند کرتا ہے لعباد ہی اپنے بندوں کے لیے الکفر، ناشکری کو، انکار کو پسند بھی نہیں کرتا۔ وہ ان تشکرو، اور اگر تم شکر کرو گے، یرزق لکم، تو وہ تمہارے شکر کو پسند کرتا ہے۔ اگر تم انکار کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے انکار کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اس کو یعنی شکر کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ تو تم جب وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے تو تمہارے شکر کرنے پر وہ نعمتوں میں اضافہ بھی کرے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وَلَا تَزِرُ، وزرا باؤ زارا اس کا روٹ ہے، مضارع فعل میں ہے۔ ولا تزر، نہ بوجھ اٹھائے گا، وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى کسی دوسرے کا بوجھ، کوئی نفس، یہ مؤنث فارم میں ہے، کوئی بھی اٹھانے والا، یعنی کوئی نفس، نفس مؤنث فارم میں استعمال ہوتا ہے عربک میں، تو کوئی بھی جان نہیں اٹھائے گی بوجھ کسی دوسرے کا۔ ثم الی ربکم، پھر تمہارے رب کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم تو وہ تم کو بتا دے گا، بما کنتم تعملون جو تم تھے کرتے، جو تم کرتے تھے وہ اس کو تمہیں بتائے گا۔ انہ علیم، بے شک وہ جانتا ہے، بذات الصدور دلوں کی باتوں کو بھی، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہاری واپسی ہے، تو وہ تم کو بتا دے گا جو تم کرتے تھے، بے شک وہ دلوں کی بات کو جاننے والا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ۔ وَإِذَا، اور جب مَسَّ الْإِنسان، مسّ مسّو مانے ہوتا ہے چھونا، جب چھوتی ہے یعنی پکڑتی ہے، ضرور کوئی برائی، الانسان انسان کو، دعا ربہ تو پکارتا ہے اپنے رب کو، منیبا الیہ اسی کی طرف متوجہ ہو کر، ثم پھر، اذا خولہ جب، خولا مانے ہوتا ہے عطا کرنا، دینا، پھر جب وہ دیتا ہے اس کو، نعمتا منہ اپنی طرف سے کوئی نعمت، نسیا تو بھول جاتا ہے، ماں اس کو، کان یدعو الیہ وہ تھا پکار رہا، الہی جس کی طرف، یعنی جس کے لیے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کو پکار رہا تھا، من قبل پہلے، اس چیز کو بھول جاتا ہے۔ پھر وجعل، اور جعل مانے ہوتا ہے کرنا، اور کرتا ہے، للہ اللہ کے لیے، اندادا ندن کا پلورل ہے، انداد شریک، اللہ کے لیے شریک کرتا ہے، شریک ٹھہراتا ہے، لیضل عن سبیلہ تاکہ وہ، ازل مانے ہوتا ہے گمراہ کرنا، راستے سے ہٹانا، ان سبیل تاکہ اس کے راستے سے ہٹا دے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کی طرف رجوع ہو کر، پھر جب وہ اس کو اپنے پاس سے نعمت دے دیتا ہے تو وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا برابر ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ وہ اس کے راہ سے گمراہ کر دے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار، قل کہہ دو ایسے شخص سے، تمتع تو فائدہ اٹھا لے، بکفری کا اپنے کفر سے، قلیلا تھوڑا سا، اپنے کفر سے بس تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، انک من اصحاب النار یقیناً تو ہے، من اصحاب النار جہنمیوں میں سے، کہو کہ تو اپنے کفر سے تھوڑے دن فائدہ اٹھا لے، بے شک تو آگ والوں میں سے ہے۔ افمن أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ۔ اب یہاں پر پیچھے والا جو شخص تھا، کیا وہ بہتر ہے، ام یا من، وہ شخص ہوا وہ ہے، قانتن، قنتا مانے ہوتا ہے اطاعت کرنا، بات ماننا، کسی کے سامنے جھک جانا، یا وہ جو جھکا ہو اللہ کے سامنے، اطاعت گزار ہو، آنا اللیل رات کے وقت میں، ساجدن
وہ سجدہ ریز ہوتا ہے، وقائمن اور قیام کرتا ہے، یحذر الآخرہ، حذر یحذر معنی ہوتا ہے محتاط ہونا، ڈرنا، یحذر الآخرہ اس کو آخرت کا اندیشہ ہوتا ہے، وہ آخرت کے بارے میں محتاط رہتا ہے، ویرجو اور وہ امید کرتا ہے، رحمت ربہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ تو ایسا شخص بہتر ہے یا وہ جو پہلے تھا، جس کا پہلے کہ وہ مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتا ہے اور پھر جب کوئی نعمت اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے اور پھر اللہ کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے، وہ بہتر ہے یا یہ والا؟ بھلا کوئی شخص رات کی گھڑیوں میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عاجزی کر رہا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ قل کہہ دو، حل کیا، یستوی برابر ہو سکتے ہیں، استوى یستوی معنی برابر ہونا، کیا برابر ہو سکتے ہیں، الذین وہ لوگ جو یعلمون وہ جانتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو لا یعلمون وہ نہیں جانتے، یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ انما یتذکر، یقیناً، انما حاصل کے لیے آتا ہے صرف، یقیناً یتذکر تذکر نصیحت حاصل کرنا، نصیحت پکڑنا، نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب عقل والے لوگ۔ کہو کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی لوگ پکڑتے ہیں جو عقل والے۔ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة۔ قل کہہ دو، یا عبادی اے میرے بندے، یہ عبد کا پلورل ہے، عبادی بندے مطلب پلورل میں، اے میرے بندے، الذین آمنوا وہ جو آمنوا ایمان لائے، اتقوا ربکم ڈرو اپنے رب سے، للذین ان لوگوں کے لیے جو احسن احسن یحسن احسان مانے ہوتا ہے اچھائی کرنا، بھلائی کرنا، وہ لوگ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھائیاں کی، فی ہذہ دنیا اس دنیا میں، حسنۃ اچھائیاں ہوگی، وارض اللہ اور اللہ کی زمین، واسعۃ وسیع ہے۔ کہو کیا میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، جو لوگ اس دنیا میں نیکی کریں گے ان کے لیے نیک صلہ ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، انما بے شک، یوفا وفا یوفی معنی ہوتا ہے پورا پورا دینا، یوفا پیسو فارم ہے، یوفا پورا دیا جائے گا، الصابرون صبر کرنے والوں کو، اجرہم ان کا بدلہ، بغیر حساب بغیر حساب کے، یعنی اگر اللہ سے ڈرنے میں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے میں کوئی مصیبت بھی آتی ہے، کوئی پریشانی بھی آتی ہے، اگر اس کا سامنا وہ اگر صبر سے کرتے ہیں، اپنے آپ کو روکتے ہیں، اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو صبر کرنے والے ایسے لوگ ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کا پورا پورا بغیر حساب کے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، قل کہہ دو، انی بے شک میں، امرت امارا سے معنی ہوتا ہے ہمارا حکم دینا، اور امیر پیسو ہے تاکہ ساتھ یہ فرسٹ پرسن کا سنگولر ہے پیسو فارم میں، مجھے حکم دیا گیا کس بات کا، ان اس بات کا، اعبد اللہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی، مخلص اللہ خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے، الدین دین کو، کہو مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم ملا، لِأَنْ اس بات کے لیے، ان کے اکون میں ہو جاؤں، اول المسلمین، اولا مانے پہلا، المسلمین مسلمانوں کا پلورل ہے، مسلمان، مسلم کا پلورل مسلمان، پہلے پہلے مسلمان میں سے، یعنی سب سے پہلا مسلمان میں بنوں، یہ اس بات کا مجھے حکم ملا، سب سے پہلے بات ماننے والا میں بنوں، اور مجھ کو حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے خود مسلم بنوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، قل کہہ دو، انی بے شک میں، اخاف خافا سے مضارع ہے، فرسٹ پرسن کا سنگولر، اخاف میں ڈرتا ہوں، خافا خوف سے بنا ہے ڈرنا، ان عصیت میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی، عصا معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا، عذاب سزا، میں ڈرتا ہوں
میں ڈرتا ہوں عذاب سے، سزا سے، یوم عظیم، بڑے دن کی۔ کب؟ ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی۔ کہو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قل اللہ اعبد مخلصا له دینی، قل کہہ دو، اللہ، اللہ کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، مخلصا خالص کرتے ہوئے، لہو اسی کے لیے، دینی اپنے دین کو۔ کہو کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين۔ فاعبدوا، تو تم عبادت کرو، عبادت سے فعل امر ہے، عبود واو کے ساتھ پلورل ہے، تو تم عبادت کرو، ماشی تم، جس کی تم چاہو، من دونہ، اس کو چھوڑ کر، یعنی اگر بات نہیں مان رہے ہو چاہو جس کی عبادت کر لو۔ قل، اور کہہ دو ان سے، ان الخاسرین، یقیناً نقصان اٹھانے والے لوگ، الذین، وہ ہیں، وہ لوگ، خسروا انفسهم، نقصان اٹھانے والے وہ ہیں، الذین، جنہوں نے، خسروا، ضائع کر دیا، انفسهم، خسر معنی ہوتا ہے ضائع کر دینا، نقصان میں ڈالنا، جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا، ضائع کر دیا، انفسهم، خود اپنے آپ کو بھی، واہلیہم، اور اپنی فیملی کو بھی، یوم القیامہ، قیامت کے روز، الا، سن لو، ذالک، یہ ہے، ہوا، یہی، الخسران المبین، کھلی ہوئی ناکامی، مبین، کھلی ہوئی۔ پس تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو، کہو کہ اصلی گھاٹے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن گھاٹے میں ڈالا۔ سن لو، یہی کھلا ہوا گھاٹا ہے۔ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخبف الله به عباده يا عباد فاتقون۔ لہم، ان کے لیے ہوگا، من فوقہم، ان کے اوپر سے بھی، ظلل، ذا، لام، لام، ظل معنی ہوتا ہے سائبان کر دینا، ڈھانک لینا، ظل سائے کو بولتے ہیں، تو ان کے اوپر ہوگا ظلل، سائبان، من النار، آگ کا، یعنی آگ اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوگی، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے سے بھی آگ ان پر چھائی ہوئی ہوگی، ومن تحتہم ظلل، اور نیچے سے بھی سائبان ہوگا، من النار، آگے بھی من النار، آگ کا، ذالک، یہ چیز ہے، یخوف اللہ، خوفا، خوف دلانا، ڈرانا، یخوف، یخوف اللہ، اللہ ڈراتا ہے، بھی، اس سے، عبادہ، اپنے بندوں کو، یہ ہے وہ چیز، یہی ہے وہ چیز جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، ڈراتا ہے۔ یا عبادی، دال یا زیر دی ہے، یا پکارنے کے لیے آتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، فتقونی، تم مجھ سے ڈرو۔ ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے، اور ان کے نیچے سے بھی، یہ چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندو، پس مجھ سے ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد۔ والذین، وہ لوگ جو، اجتنبا اجتناب سے بنا ہے، معنی ہوتا ہے بچنا، جنبن، پہلو تہی کرنا، جنبن معنی پہلو ہوتا ہے، اور اجتنبا پہلو تہی کرنا، اپنے آپ کو بچانا۔ اجتنبو، جو بچے، الطاغوت، شیطان سے، ان یعبدوها، کہ وہ اس کی عبادت کرے، وانابوا، اور انہوں نے رجوع کیا، الی اللہ، اللہ کی طرف، لہم، ان کے لیے، البشرا، خوشخبری ہے، وبشر، تو خوشخبری دے دو، عبادی، میرے بندوں کو۔ اور جو لوگ شیطان سے بچے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور وہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے، ان کے لیے خوشخبری ہے، تو میرے بندوں کو خوشخبری دے دو۔ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ الذين، وہ لوگ جو، یستمعون، استماع معنی ہوتا ہے سننا، اور غور سے سننے کے لیے آتا ہے خاص طور سے، جو یستمعون القول، دھیان سے بات کو سنتے ہیں، فیتبعون، اتبع یتبع، پیروی کرنا، فیتبعون احسنہ، اور پھر وہ اس کے اچھے کی پیروی کرتے ہیں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین، جن کو ہداہم، اللہ نے ہدایت دی، ہداہم اللہ، اللہ نے ان کو ہدایت دی، واولئک، اور یہ وہ لوگ ہیں، وہی، اولو الالباب، عقل والے، یہ لوگ ہیں عقل والے، یعنی عقل سے کام ان لوگوں نے لیا جو بات کو غور سے سنتے ہیں،
پھر اس کے بہتر کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، اور یہی ہے جو عقل والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار۔ افمن کیا، کیا من وہ جو حق علیہ ثابت ہو گیا جس پر کلمۃ العذاب عذاب کا کلمہ، یعنی جس کے لیے عذاب طے ہو گیا، افانت تو کیا تم، تنقذ انقذ ينقذ مانے ہوتا ہے بچانا، تنقذ بچاؤ گے، من فی النار جو ہو آگ میں، تم بچا لو گے اس کو جو آگ میں ہو، کیا جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، بس کیا تم ایسے شخص کو بچا سکتے ہو جو آگ میں ہے؟ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا يخلف اللہ المیعاد۔ لیکن الذین اتقوا وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربهم اپنے رب کا، جو اپنے رب سے ڈرے، لہم ان کے لیے ہوگا غرفن، غرفتن کا پلورل ہے غرف مانے کمرے، من فوقیا ایسے کمرے، من فوقیا ان کے اوپر بھی غرفن کمرے ہوں گے، مبنیہ بنے ہوں گے، تجری جاری ہوگی، من تحتیا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، وعد اللہ یہ وعدہ ہے اللہ کا، لا یخلف اللہ المیعاد اور اللہ خلاف ورزی نہیں کرتا وعدے کی۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما۔ علم ترا کیا تم نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ، انزل اس نے نازل کیا، من السمائی آسمان سے، ماء پانی، فسلکہ سلکہ مانے ہوتا ہے داخل کرنا کسی چیز کو ڈالنا، فسلکہ پھر اس کو ڈالا، ینابیع ینبوع کا پلورل ہے ینابیع چشموں میں، فی الارض چشموں کی شکلوں میں اس کو ڈالا، فی الارض زمین میں، ثم یخرج به زرعا ثم یخرج اخرج یخرج مانے ہوتا ہے نکالنا، ثم یخرج پھر وہ نکالتا ہے، به اس سے، زرعن کھیتی، مختلفا الوانہ مختلف رنگ کی، ثم یہیج پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ پھر تم اس کو دیکھتے ہو، مصفرن اسفرا مانے ہوتا ہے زرد ہونا، مصفرن زرد، ثم پھر یجعلہ وہ اس کو کر دیتا ہے حطاما، حطام کہتے ہیں ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑوں کو، حتما مانے ہوتا ہے توڑ دینا، حطام ٹوٹا ہوا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کو زمین کے چشموں میں جاری کر دیا، پھر وہ اس سے مختلف قسم کی کھیتیاں نکالتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، تو تم اس کو زر دیکھتے ہو، پھر وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، ان فی ذلک بے شک اس میں، لذکری یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، لی مانے لیے، اولی الالباب عقل والے، عقل والوں کے لیے، بے شک اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ یہاں تک آج کا ہمارا سبق ہے، آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کر لیے گا، ورڈز پہ لکھ لیجیے گا۔ السلام علیکم۔